بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم 9th کلاس کی بیالوجی کا ایک ٹاپک سٹیم سیل پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں ہم جانیں گے کہ سٹیم سیل کیا ہوتا ہے اور ان کی مختلف اقسام اور ان کے فنکشنز پر بات کریں گے۔ اس میں نے کچھ تفصیل شامل کیا ہے تاکہ ٹاپک کو مکمل بیان کیا جا سکے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بک کے پیٹرن کو فالو کروں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ چلیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سیکسولی ریپروڈیوسنگ آرگنزمز کے دو پیرنٹس ہوتے ہیں، میل اور فیمیل۔ ایسے جاندار گمیٹس بناتے ہیں، میل سپرم بناتا ہے اور فیمیل ایگ۔ سپرم اور ایگ کے ملنے سے فرٹیلائزڈ ایگ بنتا ہے جسے ہم زائگوٹ کہتے ہیں۔ زائگوٹ ایک ان اسپیشلائزڈ سیل ہے، یعنی یہ کسی خاص سیل ٹائپ سے تعلق نہیں رکھتا اور نہ ابھی تک اس میں کسی خاص قسم کے فنکشنز ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اس میں نئے سیلز بنانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ سیل ڈیوائیڈ ہو کر مخصوص سیلز میں بدل جاتا ہے۔ مسل سیلز، نیورونز، بلڈ سیلز اور لیور سیلز یہ مخصوص سیلز کی اقسام ہیں۔ زائگوٹ ایک ٹوٹی پوٹنٹ سٹیم سیل ہے، یعنی زائگوٹ تمام اقسام کے سیلز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زائگوٹ بنیادی طور پر دو طرح کے ٹیشوز بناتا ہے، ایمبریونک ٹیشوز اور ایکسٹرا ایمبریونک ٹیشوز۔ جانوروں کی زندگی کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں جانوروں کے ٹیشوز ترتیب پاتے ہیں اور آرگنز بنتے ہیں اور ایک مکمل جاندار وجود میں آتا ہے۔ اس مرحلے کو ایمبریونک سٹیج کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں شامل تمام سٹیم سیلز کو ایمبریونک سٹیم سیلز کہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے دوران یہ تمام سٹیم سیلز مختلف سیل لائنز بناتے ہیں۔ ہر سیل لائن کا سٹیم سیل ٹیشو کی مخصوص قسم بناتا ہے۔ جانداروں کی پیدائش کے بعد کچھ سٹیم سیلز ساری زندگی کے لیے ان کے اجسام میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انہیں اڈلٹ سٹیم سیلز کہتے ہیں۔ جب جسم کو ضرورت پڑتی ہے، یہ سٹیم سیلز تقسیم ہو کر مخصوص سیلز بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی اصل تعداد برقرار رکھنے کے لیے بھی اپنے جیسے سٹیم سیلز بناتے ہیں۔ یہ مناسب حالات میں ڈیمیج ٹیشو کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسکن میں موجود سٹیم سیلز زخم کو بھرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح جگر میں موجود سٹیم سیلز جگر کے ڈیمیجڈ سیلز کو بدلتے ہیں۔ ہڈی کے گودوں میں موجود یہ سٹیم سیلز مختلف اقسام کے بلڈ سیلز کی تعداد کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ تمام سٹیم سیلز سیل سائیکل کے جی نوڈ مرحلے میں عارضی طور پر قیام کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ جی نوڈ سے نکل کر تقسیم کے عمل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جسم کے کچھ حصوں میں، جیسے کہ آنتوں والا حصہ جسے ہم گٹ کہتے ہیں، اور بون میرو میں اڈلٹ سٹیم سیلز مسلسل تقسیم کے عمل سے نئے ٹیشوز بناتے رہتے ہیں۔ یہ سٹیم سیلز اصل میں کبھی جی نوڈ مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد سیلز کی تعداد کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ بلڈ میں، یا یہ ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں جہاں مسلسل ریپیئر کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا گٹ وغیرہ میں۔